اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم گلستان سعدی کے 20ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے گلستان سعدی کے پہلے باب کی 14ویں حکایت پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں، یہ 14ویں حکایت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، یہ کہ از بادشاہان پیشی در رعایت مملکت سستی کر دے، کہ پہلے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ایسا تھا کہ جو اپنے حکومتی معاملات میں سستی سے کام لیتا تھا، سستی کرتا تھا، حکومتی معاملات میں، سلطنت کے معاملات میں سستی کرتا تھا۔ وہ لشکر را بسختی داشتے، اور لشکر کو، فوجیوں کو، سپاہیوں کو تنگ رکھتا تھا، ان کے اوپر سختی کرتا تھا اور ان کو تنگ رکھتا تھا۔ لا جرم دشمن صابرو نمود، آخر کار ایک سخت دشمن رونما ہو گیا اس بادشاہ کے خلاف، اس کے خلاف ایک سخت دشمن، ایک بڑا دشمن اس نے سر اٹھا لیا اور بادشاہ کے مد مقابل آ گیا۔ ہما پشت دادن، تو اس کے تمام سپاہی، یعنی اس بادشاہ کے تمام سپاہی پشت دکھا کے بھاگ گئے، تمام سپاہی پشت دکھا کر بھاگ گئے۔ ہما پشت دادن، تمام کے تمام بھاگ گئے، تمام کے تمام دھوکہ دے گئے، تمام کے تمام اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں، چو دارد گنج از سپاہی دریغ، جب تو خزانہ یعنی مال و دولت اپنے سپاہیوں سے، اپنے فوجیوں سے، اپنے لشکر سے جب تو خزانے کو دور رکھے گا، ان کو خزانے سے محروم رکھے گا، دریغ آئے دست بردن بتیغ، تو وہ ہاتھ میں تلوار پکڑنے میں تعامل کرے گا، تعامل کرے گا۔ یعنی جب تم اپنے سپاہیوں کو تنگ دست رکھو گے، سختی کے ساتھ پیش آؤ گے، ان کے اوپر سختی کرو گے، تو وہ تمہاری خاطر جنگ کرنے میں، لڑائی کرنے میں، تلوار پکڑنے میں پھر تعامل کریں گے کہ ہم کس کے لیے اپنا سر کٹوائیں، ہم کس کے لیے اپنی جان قربان کریں، تو وہ ہاتھ میں تلوار پکڑنے اور میدان جنگ میں اترنے میں پھر وہ تعامل کریں گے۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اب لکھتے ہیں، چے مردی کند در صف کارزار، وہ شخص میدان جنگ میں کیا بہادری دکھائے گا کہ دستش تہی باشد و کارزار، کہ جس کے ہاتھ خالی ہوں اور اس کا کام بگڑ چکا ہو اور اس کا کام خراب ہو اور حالت اس کی فرسودہ ہو، خراب ہو، تو ایسا سپاہی، ایسا مرد مجاہد اور ایسا فوجی میدان کارزار میں، میدان جنگ میں بلا کیا جوان مردی اور کیا ہمت اور کیا طاقت دکھائے گا۔ آگے شیخ سعدی آپ لکھتے ہیں، یکیرا از آنا کے غدر کردن، ان فوجیوں میں، ان سپاہیوں میں کہ جنہوں نے دھوکہ دیا، غدر کردن یعنی غداری کی، یعنی بادشاہ سے غداری کی، ان میں سے ایک سپاہی با من دوستی بود، ان میں سے ایک سپاہی میرا دوست تھا، اس کی مجھ سے دوستی تھی۔ ان سپاہیوں میں، ان فوجیوں میں سے ایک فوجی کے ساتھ، ایک سپاہی کے ساتھ میری دوستی تھی۔ ملامت کردم، میں نے اس کی ملامت کی، میں نے اس کو برا بلا کہا، اس کی ملامت کی، وہ گفتم، اور میں نے کہا، دونست، وہ شخص کمینہ ہے، وہ بے سپاس، اور بے سپاس یعنی نہ شکرہ ہے، وہ سفلا، اور گھٹیا ہے وہ شخص، بے وقوف ہے وہ شخص، وہ نا حق شناس، اور وہ نا حق شناس ہے، یعنی حق کو پہچاننے والا نہیں، وہ نا حق شناس ہے وہ شخص۔ کون سا شخص؟ کہ با اندک تغیر حال، کہ جو حالت کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، با اندک تغیر حال، جو حالات کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، از مخدوم قدیم برگردد،
جو اپنے پرانے مخدوم کو، پرانے آقا کو، پرانے مالک کو، قدیم مالک سے وہ پھر جائے، تھوڑی سی حالات کی تبدیلی کے ساتھ جو قدیم آقا سے، قدیم مالک سے اور اپنے مخدوم سے پھر جائے، وہ شخص کمینہ ہے، وہ شخص گھٹیا ہے، وہ شخص بے وقوف ہے، وہ ناحق شناس ہے، اور وہ شخص ناشکرہ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ الفاظ کہے کہ وہ شخص کمینہ ہے، گھٹیا ہے، ناشکرہ ہے، جو حالات کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اپنے قدیم مالک کو بھول جائے، اس کو پیٹھ دکھا کے بھاگ جائے حالات کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ وحق نعمت صالحہ در نوردد، اور سالہ سال کی نعمت کو وہ ضائع کر دے، یعنی سالہ سال جو بادشاہ اس کے اوپر خرچ کرتا رہا، اس کی پرورش کرتا رہا، اس کی تربیت کرتا رہا، وہ سالہ سال کا جو خرچ تھا، وہ سالہ سال کی جو نعمت تھی، وہ جو انعام و اکرام تھا، وہ اس نے سارے کا سارا ضائع کر دیا، لپیٹ دیا۔ حق نعمت صالحہ در نوردد، اور اس نے سالہ سال کی نعمت کو ضائع کر دیا۔ جب میں نے اس سے یہ باتیں کہیں کہ وہ شخص کمینہ ہے، گھٹیا ہے، بے وقوف ہے، ناشکرہ ہے، ناحق شناس ہے، جو حالات کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اپنے پرانے مخدوم کو چھوڑ دے اور اس کو پیٹھ دکھا کے بھاگ جائے اور سالہ سال کی نعمت کو وہ ضائع کر دے، جب میں نے اس سے یہ باتیں کہیں تو وہ کہنے لگا، گفت اس نے کہا، اگر با کرم معذور داری شاید، اگر آپ مجھے معذور سمجھے، عاجز سمجھے تو یہ مناسب ہوگا، اگر آپ مجھے معذور سمجھے تو یہ مناسب ہوگا۔ کہ کیوں معذور تھا؟ کہنے لگا کہ اسپم بے جو بود، کیونکہ میرا گھوڑا بھوکا تھا، و نمد زینم بگرو، اور میرے زین کا نمدہ وہ گروی تھا، میری زین کا نمدہ وہ گروی تھا۔ مراد یہ کہ میں برے حالات سے گزر رہا تھا، بادشاہ ہمارے اوپر سختی کرتا تھا اور میں برے حالات سے گزر رہا تھا، اور بادشاہ ہم سے مال و دولت کو روک کے رکھتا تھا، اپنے انعام و اکرام کو روک کے رکھتا تھا، وہ ہمیں تنگ رکھتا تھا، اس لیے میرا گھوڑا بھی بھوکا تھا اور میری زین کا نمدہ بھی وہ گروی تھا، یعنی میں اس حالات سے گزر رہا تھا۔ وہ سلطان کے بازر با سپاہی بخیلی کنند، اور وہ بادشاہ جو اپنے فوجی کو، اپنے سپاہی کو، اپنے مجاہد کو مال و دولت دینے میں بخیلی کرتا ہے، بازر با سپاہی بخیلی کنند، جو سپاہی کو مال و دولت دینے میں، روپیہ پیسہ دینے میں، انعام و اکرام دینے میں جو بادشاہ بخیلی کرتا ہے، با او بسر جوان مردی ناتواں کرد، تو کوئی بھی سپاہی، کوئی بھی جوان اس کے لیے اپنا سر دینے میں جوان مردی کبھی نہیں دکھا سکتا۔ تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی جوان ایسے شخص کے لیے اپنا سر دینے میں جوان مردی اور ہمت نہیں دکھا سکتا، وہ ہمت نہیں کر سکتا۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، زر بے دے مرد سپاہی را تا سر بے دہد، شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ تو سپاہی کو، تو فوجی کو مال و دولت دے، اس کو انعام و اکرام سے نواز، تا سر بے دہد، تاکہ وہ تیرے لیے اپنی جان نثار کرے، تاکہ وہ تیرے اوپر اپنا سر وار دے، تیرے اوپر اپنی جان قربان کر دے۔ وگرش زر ندہی سر بے نہد در عالم، اگر تو اس کو مال و دولت، انعام و اکرام نہیں دے گا، اس کے اوپر خرچ نہیں کرے گا تو وہ دنیا میں بھٹکتا پھرے گا۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں، اذا شبی الکبی یسول بدشاہ، وہ سپاہی، وہ فوجی، وہ جس کا پیٹ بڑا ہوتا ہے، وہ سختی کے ساتھ لڑتا ہے، وہ سختی کے ساتھ اور قوت کے ساتھ لڑتا ہے۔ وخاو البطن یبطش بالفرار، اور وہ فوجی، وہ سپاہی جس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، وہ پھر میدان جنگ سے فرار اختیار کرتا ہے، تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو، اپنے لشکر کو، اپنے مجاہدوں کو، اپنے فوجیوں کو جو نوازتا ہے، مال و دولت دیتا ہے اور ان کے اوپر انعام و اکرام کی بارش کرتا رہتا ہے اور ان کی اچھی دیکھ بھال کرتا ہے، تو اس بادشاہ کے لیے فوجی بھی، سپاہی بھی
اپنی جان قربان کرنے میں دریغ نہیں کرتے، اور جو بادشاہ فوجیوں پر سختی کرتا ہے، سپاہیوں پر سختی کرتا ہے، فوجیوں پر سختی کرتا ہے، لشکر والوں پر سختی کرتا ہے اور ان سے مال و دولت کو روک کے رکھتا ہے، تو بالآخر جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ سپاہی اس کے لیے پھر اپنی جان قربان نہیں کرتے، بلکہ وہ پھر دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں، وہ پیٹھ دکھا کے بھاگ جاتے ہیں کہ ہم ایسے شخص کے لیے اپنی جان کیوں قربان کریں جو ہمیں تنگ دست رکھتا ہے، جو ہمیں سختی کے ساتھ رکھتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔